زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل ملے نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہوں، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ یہ تقسیم اور تقدیر اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ انسان کو کچھ ماں باپ کے نسب اور شرافت سے کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بہتر اور پسندیدہ صفات کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تکلیف، مایوسی اور درد دل چند لمحوں کے لیے آپ کی شکست کا باعث بنتے ہیں، مگر مابعد وہ صورتحال کو سمجھنے میں آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں آدمی کو لوگوں کے دلوں میں محبوب تر بنا دیتی ہے: حسن خلق، نرمی، تباہ تواضع۔ ماضی کی غلطیوں پر پشیمان ہونا حماقت کے مترادف ہے۔ اس عمل سے ماں سوائے پریشانیاں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ تھوڑا سا مال جو انسانی ضروریات کے لیے کافی ہو، اس بہت سے اچھا ہے جو شرارت اور سرکشی کا باعث ہو۔ بے حیائی سے دور رہ،
کہ وہ برے اور ناشائستہ کاموں کے کرنے اور برائیوں میں پھنسنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ اختیار و اقتدار سے باہر ہیں، اور جو اختیار والے ہیں وہ جانتے نہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائی رحمت ہے۔ جو انسان اپنی سلطنت اور قوت کو اپنے دین کا خادم بناتا ہے، تمام زور آور بادشاہ اس کے حکم کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ بندہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر پورا راضی و مطمئن ہو۔ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے: بدبختی و شقاوت، فنا و ہلاکت۔ اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی غرور و تکبر نہ کر، اپنے پہلو کو نرم رکھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کر جس نے تجھے عزت و رقت عطا فرمائی۔ جس آدمی کے اندر دو عادتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اول، جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہو۔ دوم، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے۔ خوشامد بے وقوفوں اور جاہلوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ور ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ معمولی سے معمولی انسان بھی دوسروں پر کچھ نہ کچھ اچھا یا برا اثر ضرور ڈالتے ہیں۔ جو بندہ دوسروں کی عادات پر انگلی اٹھاتا ہے، دراصل وہ اپنی بری عادت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھ لینا ایک بہت ہی آسان عمل ہے، جبکہ خود کو حقیر جاننا نہایت ہی مشکل ہے۔ اکثر لوگ چوری سے محض اس لیے بچ رہتے ہیں کہ وہ چیز کو مکفل پاتے ہیں۔ درخت و دوسری تمام چیزوں کی بنسبت اپنے ماحول کے سانچے میں بہتر طور پر ڈھل جاتے ہیں۔ انسانی عظمت اور مسرت کے لیے شخصی آزادی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ انسان اگر پاگل نہ ہو تو غرور کے علاوہ اس کی ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ عورت میں بچے کے لیے دودھ نہ آئے تو شہد میں کلونجی اور میتھی کے دانے ڈال کر عورت کو کھلائیں، دودھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جو انسان زمانے کی صلح پر مغرور رہتا ہے وہ آخر مصائب کے صدمات برداشت کرتا ہے، اور جو انسان اس کے حوادث سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے وہ اس کی صلح پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں، حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔ پرہیزگاری دین کی اصلاح کرتی، نفس کو محفوظ رکھتی، مردانگی کو زینت دیتی، جبکہ زیادہ لالچ نفس کو داغدار کرتی، دین کو بگاڑتی ہے۔ لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تعجب کی بات خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے۔ برے کبھی کلام سے پرہیز کر کہ اس سے لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ غرور اور خود ستائی سے بھی دور رہ کہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا خطرناک جال ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور بھاری بھرکم بدبختی یہ ہے کہ انسان دنیا کا عاشق بن جائے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ بندہ ہے جس نے اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ اپنے زادے راہ کو ضائع اور برباد کرنا عقل کا نقصان اور خرابی کا نشان ہے، اور اپنی آخرت کو بگاڑنا نہایت بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے۔ جو بندہ تقوی کے لباس سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام سوار دیتا ہے۔ بے شک تقوی ایک ایسا مضبوط اور محفوظ گھر ہے کہ جس کے رہنے والے بھی خراب نہیں ہوتے، اور جو بندہ اس کی پناہ لے
اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بولنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہر موضوع پر بولتے ہیں، دوسرے وہ جو صرف اپنے بارے میں بولتے ہیں۔ موت کے اچانک آ جانے کے وقت دل کی خواہش اور آرزوئیں سب خاک میں مل جاتی اور ذلیل و خوار نظر آتی ہیں۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہزاروں سلام ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ بہت سے غصے ایسے ہیں کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے وہ ان سے کئی درجے بڑھ کر زیادہ سخت و خوفناک ہوتے ہیں۔ آرام طلبی اختیار کرنا اسباب منفیات کو قطع کر دیتا، اور کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اسے مغرور اور متکبر بنا دیتا ہے۔ حرام چیزوں کو چھوڑنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نفع بخش نہیں۔ جس بندے میں پرہیزگاری نہیں، اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔ بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہیں۔ دوستی کے مزے کو ایک لمحے کی رنجش دوستی کے مزے میں زہر گھول کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ لوگ غور و فکر کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ کچھ لوگ لکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ عام ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف گفتگو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھو، نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ مخواہ نرغے میں نہ پھنساؤ۔ اگر کسی عالم کے پاس جاؤ تو یہ سمجھ کر جاؤ کہ تم علم سے خالی ہو، تو تبھی کہیں اس کے علم سے فیض حاصل کر سکو گے۔ عاشق الہی سے درد دل طلب کر تاکہ تیری اصل زندگی کا آغاز ہو جائے۔ اخلاص عشق سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ جب تجھے حکومت ملے تو انصاف کر، اور جب تو کسی کام کی نسبت دوست احباب سے مشورہ لے چکے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو شروع کر دے۔ چشم خلائق میں معزز ہونے کے خواہاں ہو تو لوگوں کی جی بھر کے خدمت کرو۔ جس نے ہر کام میں شیطان کی مخالفت کی، اصل میں وہی بہادر ہے۔ بے شک تیری عمر صرف وہی وقت ہے جس میں موجود ہے، کیونکہ گزشتہ وقت چلا گیا اور آئندہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ عارف اللہ کے بغیر نہ کسی سے بولتا ہے اور نہ ہی کسی کو دیکھتا ہے، اور ذات الہی کے بغیر کسی کو اپنے نفس پر حکومت نہیں کرنے دیتا۔ اگر دولتمند ہونا چاہتے ہو تو 3 دانے الائچی کے لیں اور ان پر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر پھونکیں اور اپنے پرس میں رکھ لیں۔ پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اتنا رزق ملے گا، پھر رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آدمی کے کردار کا جتنا صحیح اندازہ آواز سے لگایا جا سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر بیوقوف کو اس کی تعریف کرنے والا کوئی اور زیادہ بیوقوف ضرور ملتا ہے۔ تھوڑا سا فلسفہ انسان کو دوہریت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن فلسفے کی گہرائی اسے مذہب کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ پرہیزگاروں اور عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے اکثر بات چیت کیا کرو اور سوال کرتے رہو تو بے بہا علم پاؤ گے۔ جو گناہ کر کے کامیابی لیتا ہے وہ کامیابی زیادہ دیر پا نہیں رہتی، بہت جلد ایسی کامیابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔